نا سورہ حاقہ کی کچھ آیات ہیں جو شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا فیوچر بیان کرتی ہیں اور 2 گروہوں کا ذکر ہے، اور میں یہ صرف آیات پڑھوں گا اور ترجمے کے لحاظ سے پیرافریز کروں گا ترجمے کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو پھر جس کو کتاب جو ہے اس کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، تو وہ خوشی سے جائے گا اور کہے گا سب کو کہ یہ دیکھو میری کتاب پڑھو۔ جیسے کہ ہمیں کوئی رزلٹ ملتا ہے کسی ایگزام کا، اور رزلٹ اگر بہت اچھا آتا ہے تو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ اور لوگ دیکھیں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہتا ہے جس کو کتاب سیدھے ہاتھ میں دی گئی ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ میرا ایک دن حساب ہوگا، تو وہ اس کو ہی واز اویئر آف دس ریالٹی، اور اس کے لیے اس نے تیاری کی ہوئی تھی۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور وہ پھر ایک جو ہے اچھی زندگی میں ہوگا، ایک پلیجربل لائف کے اندر ہوگا، فی جنت عالیہ، اللہ تعالیٰ کی بلند جنت کے اندر، قطوفها دانیہ، اور وہاں پہ وہ پھل کھائے گا، کلوا واشربوا ہنیئا، اور اس کو کہا جائے گا کہ کھاؤ پیو جیسے بھی چاہتے ہو اپنی سیٹسفیکشن کے اوپر، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس چیز کی وجہ سے کھاؤ پیو جو تم نے پیچھے محنت کی ہے، جو تم نے ایام پیچھے گزارے ہیں، جو تم نے آگے بھیجا ہے، اس کے اوپر تمہیں یہاں پہ ریوارڈ دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے کانٹراسٹ بھی اب مینشن کیا گیا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کو اس کی کتاب جو ہے اس کے لیفٹ ہینڈ میں دی گئی، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی، وہ اس کو چھپاتا پھرے گا اور وہ ریگریٹ کرے گا کہ مجھے کیا چیز مل گئی ہے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اینڈ وہ کہتا ہے کہ یہ جو حساب کتاب ہے اس میں اس کا یہ کس قسم کا حساب کتاب ہے، یعنی اس کو حساب کتاب جو ہے وہ بھی برا لگ رہا ہوگا اس وقت۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میری جو موت ہے نا وہی اینڈ ہوتا ہے ہر چیز کا، یعنی مجھے دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا، اتنا ریگریٹ ہے یہاں پہ۔ ما اغنا عنی مالیہ، کہ میرا جو مال ہے اس نے بھی مجھے کوئی فائدہ نہ پہنچایا، کوئی مجھے فائدہ نہ ہوا اپنے مال کا۔ ہلک عنی سلطانیہ، پھر مجھے جو اتھارٹی بھی جو ملی ہوئی تھی دنیا کے اندر اس نے بھی مجھے ہلاک کر دیا، کہ اس اتھارٹی کے عوض میں نے ظلم کیا، وہ اتھارٹی جو ہے وہ بھی میرے کوئی کام نہ آئی۔ خذوہ فغلوہ، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کو کہ اس کو پکڑ لو اور جکڑ لو اس کو۔ ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اس کو جو ہے نا گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جاؤ، کیونکہ یہ فورس کر رہا ہوگا، ریزسٹ کر رہا ہوگا، نہیں جا رہا ہوگا جانا، تو فرشتے جو ہیں گھسیٹ کے اس کو جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، تو پھر اس کو لمبی زنجیروں میں، جن کا جو ہے میجر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا ہے، ان کے اندر جو ہے نا اس کو باندھ کے رکھو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہی نہیں لے کے آتا تھا، اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتا تھا یہ۔ ولا یحض علی طعام المسکین، تو ایمان نہیں لے کے آتا تھا، نہ ہی غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ادھر، اور کوئی بھی اس کے لیے دوست نہیں ہے ادھر، کوئی اس کا دوست نہیں ہے یہاں پہ، کوئی جتنی اس کے کانٹیکٹس تھے دنیا کے اندر وہ سب یہاں پہ ضائع ہو گئے ہیں، سب ختم ہو گئے ہیں۔ ولا طعام الا من غسلین، اور اس کو یہ کھانا نہیں کھلاتا تھا تو اس کو ہم جو کھانا کھلائیں گے وہ غسلین ہوگا۔ غسلین جو ہے یعنی پس اور وون ڈسچارج، اس کے لیے بس یہی ہے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، اور اس کو نہیں کھائیں گے سوائے گناہ گار۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان 2 گروہوں کو بڑے ہی ایک گرافک انداز کے اندر بیان کیا، اور بہت بڑا کانٹراسٹ ہے یہاں پہ۔ ایک ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنات میں ہے اور ایک پلیجربل زندگی کے اندر ہے، اور ایک جو ہیں وہ ٹورمنٹڈ ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے فیوچر بتا دیا آپ کو اور مجھے، اور اختیار آپ کے اور میرے پاس ہے آج کہ ہم ان دونوں میں سے اپنا آؤٹ کم چوز کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فارمر میں سے بنائے، جن کا پہلے ذکر کیا گیا، جن کو کتاب ان کے سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی، ان میں سے بنائے، بجائے ان کے جن کے لیفٹ ہینڈ میں ان کو بک ان کا رزلٹ دیا جائے۔ آمین آمین۔ اور احمد بھائی، ایسی آیات جب بندہ سنتا ہے نا اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتا ہے، یعنی یہ کیا ہیں چھوٹی موٹی پریشانیاں، چنچلے، اصل جو پریشانی لینے والی باتیں ہیں وہ تو یہ ہیں جو الحمدللہ آپ نے بیان کی۔ سو یہ ایک ریلیف بھی ہے، جزاک اللہ خیر۔ میں دوسری ریفلیکشن سورہ مدثر چیپٹر 74 ورس نمبر 42-43، اور دیکھیں ہماری سوسائٹی میں نا یہ کہا جاتا ہے اکثر کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، جبکہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں ما سلککم فی سقر، یعنی وہ جو جنتی ہیں وہ ان سے پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ واٹ پٹ یو انٹو سقر، سقر یہ جہنم کا ایک شاید خانہ ہے یا نام ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔
یہاں پر تو کلیئرلی ان کے جہنم میں جانے کی وجہ دو ہے. نمبر 1 وہ نماز ہی نہیں پڑھی, اللہ کو تسلیم ہی نہیں کیا رب, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہوئے. دوسرا یہ کہ وہ کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے مسکین. تو یہاں پہ میں کوٹ کرنے گا سورہ ماعون بھی, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین, کیا تو نے دیکھا آخرت کے جھٹلانے والے کو کہ اس کا کیریکٹر کیسا بن جاتا ہے. یعنی نماز اور عبادات کیریکٹر بلڈنگ کرتی ہیں, اور جو ان چیزوں سے بالکل بری ہے تو پھر اس کے کیریکٹر میں فلاز آنے کی بہت چانسز ہیں. اور وہ فلاز یہ ہیں کہ ایک تو وہ ایمپتھی لوز کر جاتا ہے, دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ اپنا سوچتا ہے, تیسرا یہ کہ وہ یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا, مسکین کو بھی دھکے دیتا ہے, یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا, مسکین کو دھکے دیتا ہے. اور پھر جیسے اللہ نے کہا فویل للمصلین, تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے. یعنی سوچیں نمازیوں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کن کے لیے تباہی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, وہ کہ جو اپنی نماز کو ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ تباہی ان کے لیے جو نماز چھوڑ دیتے, بلکہ ان کے لیے تباہی, اور یہ جو ویل ہے یہ جہنم کی سب سے جو ہے وہ خوفناک وادی ہے, سب سے گہری, اللہ بچائے. تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ان کے لیے ویل ہے جو نماز کو ڈیلے کرتے فرام دا فکس ٹائم. تو پھر آپ سوچیں کہ جو شخص اللہ معاف کرے نماز ہی نہیں پڑھ رہا, اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا. اور اس حوالے سے میں تھوڑا انکریج کرنے کے لیے کچھ ایسی حدیث رکھتا ہوں آڈینس کے سامنے ماشاءاللہ, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز جو ہے کتنا بڑا اللہ کا گفٹ ہے اور نماز کتنی امپورٹنٹ ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وچ ڈیڈ از دا بیسٹ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آفرنگ صلاح ایٹ اٹس پرسکرائب ٹائم. پھر پوچھا واٹ نیکسٹ, تو کہا کہ بینگ ڈیوٹیفل ٹو ونس پیرنٹس, اور پھر سو آن اینڈ سو فورتھ, جہاد کا بھی ذکر ہے. لیکن دیکھیے نماز بہترین, اگر کسی نے نیک عمل کرنا ہے نا سب سے بیسٹ تو وہ نماز ہے, کیونکہ یہ باقی کے نیک اعمال جو ہے وہ آپ میں شوق پیدا کرے گا کرنے کا. پھر نماز جو ہے یہ معراج پہ تحفہ دی گئی, اس کو برڈن تو سمجھنا ہی نہیں چاہیے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے تحفہ دیا ہے. پھر نماز گناہوں کا کفارہ ہے. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مجھے کہ اگر تمہارے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک ریور ہو اور اس میں تم 5 ٹائم ڈبکی لگاؤ اور نہاؤ تو کیا تم مکمل صاف نہیں ہو جاؤ گے؟ صحابہ نے کہا جی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی مثال اصل میں نماز کی. جب 5 ٹائم تم اللہ کے سامنے حاضری دیتے ہو تو وہ تمہارے گناہ جھڑتے ہیں اور تمہیں بہت سے جو ہے وہ فائدے ملتے ہیں الحمدللہ. اور پھر دیکھیے یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسلم کی حدیث ہے, بٹوین اے مین اینڈ شرک اینڈ کفر دیر اسٹینڈز ہز گیونگ اپ پریئر. اور دیکھیے کہ کفر تک انسان کو جو ہے نا وہ لے جاتی ہے یہ چیز, اور وعید کی گئی ہے کہ اور فرق ہی کیا بچا ہے تم میں اور کافروں میں, مشرکوں میں. کسی اسکالر نے بڑی اچھی بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا اگر آپ 5 ارکان کی بات کریں تو کلمہ تو ہم نے پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں. بالکل. آگے رہ گیا جی حج بھی ہر بندے پہ فرض نہیں ہے, تب ہوگا سال میں 1 دفعہ, وہ بھی اب آج کل جتنا مہنگا ہو گیا حج اللہ معاف کرے تو بیچارے عام لوگ تو افورڈ بھی نہیں کر سکتے. رہ گئی زکوٰۃ کا بھی نصاب جو ہے وہ عام بندہ بیچارہ افورڈ نہیں کر سکتا, اور سال میں 1 دفعہ, وہ بھی 1 دفعہ اگر ہے بھی تو. پیچھے رہ گیا روزے اور نماز. اور روزے میں بھی اگر بندہ بیمار ہے فار ایگزامپل بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ فدیہ دے دے, روزہ نہ رکھے. آ جا کے ایک چیز رہ جاتی ہے پیچھے نماز, اور وہ بھی اگر بندہ نہ کرے تو پھر بندے کے پاس وہ چھوڑی ہی نہیں جا سکتی. ایون اللہ معاف کرے کالج بھی ہوا ہے تو بندے کو لیٹ کر پڑھنی چاہیے. اور آخری بات جی بڑی ہی تھاٹ پرووکنگ کہ حوض کوثر پہ جب تشریف فرما ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ لوگ کو نا ان سے دور کر دیا جائے گا, اور وہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے ڈیزرٹ کر دیا تھا ریلیجن کو, اور دین کو چھوڑ دیا تھا. اور نماز کو چھوڑنا دین کو چھوڑنا, دین کو ڈیزرٹ کرنا. اور پھر وہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچانیں گے کیسے اپنے امتیوں کو, وضو کے ٹریسز جو ہوں گے, ان کے اعضاء جو وضو کے ہوں گے وہ چمک رہے ہوں. تو یہ دیکھیے ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے اسپیشلی دیکھیں کئی ہمیں عورتیں کہتی ہیں کہ پلیز میرے ہسبینڈ کو نصیحت کریں, وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. وہ آگے سے کہتے ہیں نماز تو قائم کرنے کا حکم ہے, پڑھنے کا تو حکم ہے ہی نہیں, یا نماز دل کی ہوتی ہے, یا یہ کہ بس اللہ سے میری دوستی ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا. تو یہ سارے جو ہے نا یہ فولس پیراڈائز میں رہنے والی باتیں ہیں. قرآن از ویری کلیئر آن دیٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے, ہمارے بچوں کو نمازی بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری جنریشنز کو نمازی بنائے. باقی میں آپ نے نماز کا ذکر کیا تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات, ایک ریفلیکشن شیئر کرنا چاہتا ہوں سورہ مزمل سے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یا ایھا المزمل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کہا, اور کہا قم اللیل الا قلیلا, کہ آپ رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا سا.
تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغاز میں بہت لمبا لمبا قیام کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے آپ کے لیے صبح کے ٹائم ظاہر ہے آپ کی ذمہ داریاں ہوتی تھی اور بہت سے کام ہوتے تھے، جیسے کہ آگے ان لک فی النہار سبحا طویلا کا ذکر آتا ہے کہ آپ کے لیے صبح کے ٹائم بہت سے مشغلے ہیں، بہت امپورٹنٹ کام ہے جو آپ نے نبھانے ہوتے ہیں، اس لیے اب رات کو اپنا جو ہے وہ قیام ضرور کریں، لیکن کم یا تو آدھی رات کریں یا اس سے کم یا اس سے تھوڑا سا زیادہ بڑھا دیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم داعیان دین کے امام ہے، سیدھی سی بات ہے، دعویٰ کے امام الدعوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں خاص طور پہ جو دعوات ہے دین کے کام کے، دیکھیں ہم لوگ بعض اوقات اپنے آپ کو نا یہ بہانہ دیتے ہیں کہ یار ہم دین کا کام کر رہے ہیں 24/7، ہم دعوت دے رہے ہیں، ہم لیکچرز دے رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، وہ ہماری جو پرسنل عبادات ہوتی ہیں نا، ہم بعض اوقات ان کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ یہ بھی دین کا کام ہے تو اسی لیے ہمیں شاید ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں نے دیکھا اکثر اوقات مثال کے طور پہ لیکچر ہے یا پھر اس طرح کے معاملات ہیں تو ہم سنتیں چھوڑ رہے ہیں، نماز کے اندر وہ خشوع اور خضوع نہیں ہے، نماز کے اندر وہ جو ہے سیریسنس نہیں ہے، اسی لیے عبادات اور اذکار کا اہتمام نہیں ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا کم کیونکہ ہم آلریڈی یعنی لیکچرز کے لیے ہم بہت سا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں، حدیثیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں قرآن کی، اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ سلیکٹیو آیات کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی لیکچر کی پریپریشن کے لیے، تو اپنے آپ کو ہم یہ کہہ رہے تھے ہم آلریڈی پڑھ رہے ہیں یہ چیزیں۔ نہیں یار، ایک ہے اپنے نفس کو اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے، اس کے لیے ایک بالکل ڈفرینٹ پیراڈائم چاہیے جس میں آپ بیٹھیں، عبادت کریں، اذکار کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی نفل ادا کریں، سنت ادا کریں، دعائیں کریں، یہ سی چیزیں جو پرسنل عبادات ہیں نا، ہم ان کو عام طور پہ نظر انداز کرتے ہیں۔ بلکہ مغیرہ میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ بلکہ ہمیں تو زیادہ یہ کرنا چاہیے اور ہمیں شاید اپنے لیکچرز تھوڑے کم کرنے چاہیے، کیونکہ اس سے پھر انسان بار بار ایک بات کر کے نا وہ خود ہلکا جاننے لگ جاتا ہے ان چیزوں کو۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر وہ بیلنس کریٹ کیا کہ آپ کے پاس صبح کام بھی ہے تو آپ ایک چیز کو بہت زیادہ ڈومینیٹ نہ ہونے دیں اپنی لائف کے اندر، اور بالکل کیونکہ صبح کے لیے آپ کی امپورٹنٹ کام ہے، ایک تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیلنس کریٹ کرنا ہے، دعوت کا کام بھی کرنا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ، اسے ان لوگوں کی بھی وضاحت، ان لوگوں کو بھی ان کے لیے بھی لیسن ہے کہ وہ لوگ جو ایک سپرفیشل جو ہے نا پکچر یا امیج لے کے دین کا اپنے ذہن میں رکھے ہوئے کہ دین کا مطلب صرف لمبی لمبی عبادات کرنا ہے اور لوگوں کے اندر مخالطہ نہیں کرنا، لوگوں سے ملنا جلنا نہیں ہے، دین کا دعوت کا کام نہیں کرنا، یہ ان کے لیے بھی ہے کہ یار ان کو تھوڑا کم کرو۔ اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی رات کے قیام کو تھوڑا کم کریں، آپ نے صبح جو ہے آپ نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، اپنے جو سوشل معاملات ہیں وہ سارے معاملات بھی دیکھنے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا یہ بیلنس ہمیں کریٹ کرنا ہے دونوں کو، ایک چیز کو ہم نے حاوی نہیں ہونے دینا اپنے اوپر۔ اور دوسرا پوائنٹ جہاں پہ یہ جو آیت ہے نا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ راتوں کا جو اٹھنا ہے یہ بہت، ایک تو اس کا ایک دل جمی کے لیے انتہائی مناسب ہے، اور اپنے نفس کو کنٹرول، اشد وطئا یعنی اگر آپ اس کا لٹرل مطلب لیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے نفس کو روندنے کے لیے سب سے بہترین ہے، وہ اقوام قیلا، اور اسی طریقے سے بات کے لحاظ سے سب سے درست بات کے حساب سے، یعنی یہ اس کا ذریعہ ہے کہ ایک انسان اگر درست بات کرنا چاہے تو اس کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے اپنے نفس پہ کنٹرول آئے، اور خاص طور پہ نفس پہ کنٹرول کرنا انسان کی سکسیس کے لیے نیسیسری ہے پوری اس دنیا میں، اس زندگی میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ راتوں کو اٹھنے کا اہتمام کرے، قیام اللیل کرے، کیونکہ وہ بندہ جو راتوں کو اٹھنے والا ہے، جو اس وقت اللہ کو یاد کرنے والا ہے اور اپنے نفس پہ اپنی نیند پہ کنٹرول کرتا ہے ڈیفینیٹلی، تو وہ بندہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ تقوی عطا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ حکمت بھی عطا کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کے سامنے بیٹھتا ہے اور دعا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ مراقبہ کرتا ہے یا غور و فکر کرتا ہے، یہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ دل میں یعنی ذہن بھی کھولتے ہیں، سینہ بھی کھولتے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ ایسے پھر وہ حکمتوں سے نوازتے ہیں جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ تو یہ بڑی پروفاؤنڈ آیات ہے اس لحاظ سے۔ اچھا جی، آخری ریفلیکشن میں شیئر کروں گا سورہ قیامہ سے، اور میں آپ کے سامنے صرف ترجمہ رکھوں گا آیات کا، اور ان آیات میں ایک بہت امیزنگ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے آگے سے اور پھر اللہ پیچھے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ قیامت کا ذکر کرتے ہیں، یہ آیت نمبر 22 سے کچھ میں آگے جاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ لوگوں کے چہرے بہت برائٹ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، کیوں برائٹ ہوں گے؟ کیونکہ وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے ان پہ سیاہی چھائی ہوگی، تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ یہ آیت جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کو بار بار اکیلے پڑھ کے غور کرنی چاہیے کہ اللہ نے کس طریقے سے ان کی کیفیت بیان کی ہے، جن کے چہرے کالے ہوں گے، کہ ان کو یقین ہوگا، اینٹیسپیٹنگ سم تھنگ، تظن ان یفعل، کہ ان کے ساتھ کیا جائے گا کمر توڑنے والا معاملہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ موت کے ٹائم پہ لے کے آتے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب کہ روح حلق تک پہنچ جائے گی، قیل من راق،
اور کہاں جائے گا؟ ہے کوئی راکی، ہے کوئی ڈاکٹر، ہے کوئی بچانے والا؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس ٹائم پہ مرنے والے کو یقین ہو جائے گا کہ اب کسی راکی کسی ڈاکٹر کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ اب یہ وقت فراق ہے، یہ جانے کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی کو پنڈلی سے ملا دیا جائے گا۔ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، اور on that day they will be driven to your Lord۔ اور دیکھیں وجہ کیا بتائی گئی ایک بدبخت شخص کی، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، نہ تو وہ ایمان لے کے آیا اور نہ اس نے نماز پڑھی۔ یعنی کہ ری انفورسنگ دا فیکٹ کہ دیکھیں نماز کو جنرلی اللہ نے موت کا ایک نقشہ تو کھینچا، لیکن دیکھیں نماز کی اہمیت جتنا ہم کہیں، جتنی ہم ریٹریٹ کریں اتنی کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔